علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کے سامنے کچھ پارے تو میری عدم موجودگی میں پڑھ لیے گئے تھے، تو اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ رمضان میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج 19ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو آپ حضرات کے گوش گدار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 19ویں پارے کا آغاز سورہ فرقان سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب قیامت کا دن آئے گا ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار یا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس شخص نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت قبول کرنے سے روک لیا اور شیطان عین وقت میں آ کے انسان کا ساتھ چھوڑ جانے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اچھے دوست بنانا، اچھی صحبت کو اختیار کرنا، یہ زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اعلان فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اگر آپ نے اپنے نفس کو صبر دینا ہو، مشکلات کے دوران آپ نے راحت کو حاصل کرنا ہو، مصائب اور آزمائشوں کے دوران آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید کو حاصل کرنا ہو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تو آپ ان لوگوں کی صحبت اور کمپنی کو اختیار کیجئے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان ذاکرین کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے اور استحضار الہی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ انسان در حقیقت بے چین، بے قرار، جلد باز اور جلد از جلد مصائب سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو مصیبت کا دورانیہ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی سے اس کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مشکلات کے ایام میں اچھی صحبت اکثیر کا کردار ادا کرتی ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی ڈھارس بن جاتی ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایک ثبات کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انشراح صدر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، دماغ کھل جاتا ہے اور اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے بعد ایک آسانی کو اللہ تبارک و تعالی رکھ دیا ہے۔ تنگی بے صبری کے ساتھ بھی گزر جاتی ہے اور صبر کے ساتھ بھی گزر جاتی ہے۔ بے صبری کرنے والا در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے اور صبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کبھی کبھار زندگی کے نشیب و فراز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی ہوئی ایک بات بہت زیادہ چمکا دیتی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن اس ایمان کے بدلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو یوں شو کرتے ہیں اور یوں شور شرابہ کرتے ہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، لوگوں کے سامنے اس طریقے سے وویلا کرتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے تو اہل ایمان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ
اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہانوں کے دلوں کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے؟ در حقیقت اچھی صحبت کا اختیار کرنا اتنا فائدہ مند ہے کہ قیامت کی وہ تلخیاں اور وہ ہلاکت ہیزیاں جن کے اندر یارانے ٹوٹ جائیں گے، اور یارانے تو بڑی دور کی بات ہے، رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جائیں گی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، انسان اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ نکلے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ نکلے گا، وصاحبتہ و اخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے سگے بھائی سے تعلق کو منقطع کر دے گا۔ ایسے عالم میں رشتہ اگر باقی رہے گا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن تقوی والوں کا آپس میں تعلق برقرار رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے چنیدہ اور منتخب بندوں کے احوال کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ بندے کیسے ہوتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ زمین کے پر اکڑ کے نہیں چلتے، کسی کی چال کو دیکھ کر اس کے نظریے کو پہچان لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی گنڈے، بدماش، لچے لفنگے یا اوباش کی چال کو دیکھ کر پہچان لینا کہ یہ کس گماش کا آدمی ہے، اسی طرح کسی اللہ والے کی چال کو دیکھ کے پہچان لینا کہ یہ اللہ والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ والا اگر زمین کے اوپر کبھی دشمنان دین کے خلاف اکڑ کے چلتا بھی ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حیثیت رکھی ہوتی ہے، اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، کہ جہاں کہیں مومن سامنے آ جائے گا وہ فوراً سے پہلے اپنی نگاہوں کو جھکا لے گا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مومن شدید تو ہوتا ہے لیکن اس کی شدت و حدت جو ہوتی ہے وہ کفار کے سامنے ہوتی، اہل ایمان کے سامنے نہیں ہوتی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر ہمیشہ رحم دلی والا معاملہ کرتا ہے، محبت والا، التفات والا، شفقت والا معاملہ کرتا ہے۔ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ مومن کا جو ولولہ اور جوش بھی ہوتا ہے اس میں غنڈہ گردی نہیں ہوتی، اس میں بدگماشی نہیں ہوتی، اس میں اوباش پن نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشاہدہ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا ہے کہ یثربی تہذیب کے بارے میں حضرت ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ کھینچا، ایک نقشہ آج خان صاحب مینار پاکستان میں کھینچ رہے ہیں، جہاں پر مرد و زن کا اختلاط بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے خان صاحب کے بارے میں اگر کبھی تبصرہ کیا ہے تو میاں صاحب کی محبت میں نہیں کیا، اس لیے کہ میاں صاحب کے بارے میں بھی میری رائے کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں تو ان تمام دنیا دار، دنیا پرست اور مادہ پرست لوگوں کو ایک ہی کیٹیگری میں سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ایک مدینہ کا ماڈل یہ پیش کرتے ہیں جہاں مرد و زن کا اختلاط ہے، جہاں دھوم دھڑکا ہے، جہاں گانے باجے ہیں، جہاں پہ شور شرابہ ہے، جہاں پہ آوارگی ہے۔ اور ایک نقشہ حضرت ظفر علی خان نے کھینچا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یثربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یثربی تہذیب کے اندر اختلاط تو بڑی دور کی بات ہے، غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے کا بھی تصور نہیں تھا۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ اہل ایمان کو کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اہل ایمان کی عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ حضرات گرامی قدر، اور مومنوں کا دوسرا وصف یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں بہلانے کا انداز یا بتانے کا انداز وہ نہیں ہوتا جو آوارہ لوگوں کا ہوتا ہے، جو مادہ پرست لوگوں کا ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے شر کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا، ان میں سے ایک شر رات کے چھا جانے کا شر بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ہر چیز کے شر سے صبح کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے چھا جانے کے شر سے تیری پناہ کو طلب کرتا ہوں کہ جب رات چھا جاتی ہے تو تنہائیاں انسان کے اعصاب پہ بھی چھا جاتی ہیں، جب رات چھا جاتی ہے تو ڈپریشن اور نفسیاتی عارضے بھی ابھر آتے ہیں، جب رات چھا جاتی ہے تو روحانی امراض بھی شد و مت سے انسان کو ستانے لگتے ہیں، جب رات چھا جاتی ہے تو انسان ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور اگر تندرست و توانا ہو تو یہی رات اس کی جنسی بے رحمی کا سبب بھی بن جاتی ہے، اور اگر انسان یاد الہی سے غافل ہو تو یہی رات اس کو شراب نوشی کے مقام کے اوپر بھی پہنچا دیتی ہے۔ لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، مومن تو خوف خدا کی وجہ سے رات کو سوتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، بڑے دن کا احساس اس کو رلاتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مومن کی شان یہ ہوتی ہے اس کی راتیں سجدے اور قیام کے اندر گزرتی ہیں، اور ان سجدوں اور قیام کے اندر ایک ہی چیز کی تمنا ہوتی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر لے، ان عذابہا کان غراما، اللہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی مصیبت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر جو اولو الالباب کا نقشہ کھینچا، اس کے اندر بھی یہی بات کہی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک رات و دن کے آنے جانے میں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے کون ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں کے پر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو احساس ہوتا ہے اتنا بلند و بالا آسمان، اتنی پھیلی ہوئی زمین، اتنے اونچے پہاڑ، اتنی زیادہ دریاؤں کی روانی، اتنی زیادہ رنگوں کی فراوانی، یہ کہکشاؤں کے جھرمٹ، یہ چاندنی کی ٹھنڈک، یہ سورج کی تمازت، یہ صحراؤں کی حرارت، یہ دریاؤں کے اندر جو انجماد، برف گلیشیئرز کا انجماد، یہ کیا چیز ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، اللہ تو نے سب کچھ حق کے ساتھ بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات جو عیوب سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، پروردگار عالم مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لینا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے میرے پروردگار جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں۔ عباد الرحمن کی راتیں شب زندہ داری کے ساتھ روشن، عباد الرحمن کی راتیں سسکیوں کے ساتھ چمک رہی ہیں، عباد الرحمن کی راتیں آنسوؤں کی جھڑیوں کے اندر بیت رہی ہیں، عباد الرحمن کی راتیں اللہ کی انابت کے اندر تر ہیں۔ اور جو حضرت اقبال نے بات کہی، کیسی خوبصورت بات کہی، راضی ہو غزالی ہو عطار ہو رومی ہو، عطار ہو راضی ہو رومی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ حضرات گرامی قدر، جن کی راتیں یاد الہی کے ساتھ چمک رہی ہوتی ہیں، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون،
وبالاسحار هم یستغفرون، راتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام اللیل کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب صبح دم تھوڑی بہت آنکھ لگنے کے بعد دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو ایسے عالم کے اندر غرور پارسائی نہیں ہوتا، ایسے عالم کے اندر زہد کے اوپر گھمنڈ نہیں ہوتا، ایسے عالم کے اندر للہیت کے اوپر اکڑ نہیں ہوتی۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ زندہ شب زندہ دار لوگ جو ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ عبادت اور ریاضت میں کمال حاصل کرنے کے باوجود اور زہد اور للہیت کے اندر پورا عروج حاصل کرنے کے باوجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے اس بات کے اوپر کبھی غور کیا ہوگا، میں نے کئی مرتبہ اس بات کے اوپر غور کیا، جب ہم نماز فرض کو ادا کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد، اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھنے کے بعد، یا سبحانک اللہم کا ورد کرنے کے بعد، سورہ فاتحہ کو پوری انابت سے پڑھ لینے کے بعد، رکوع میں چلے جانے کے بعد، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ لینے کے بعد، سبحان ربی العلیٰ کے ساتھ اپنی جبین نیاز کو اپنے خالق و مالک کے آستانے کے پر رکھ دینے کے بعد، اور اپنی فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد، ظہر کی 4 اور عصر کی 4 رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد، التحیات اور درود پاک کا ورد کر لینے کے بعد، اور درود پاک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات کو کر لینے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو جہاں پر اللہ اکبر کے آواز کو بلند کرتے ہیں وہیں پر ساتھ ہی استغفر اللہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو بہت ہی بڑا ہے، تو بہت ہی بڑا ہے، میری نماز تیری عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے بخش دینا۔ حضرات گرامی قدر، ذرا غور کیجئے کس قدر اس کے اندر پیغام ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے اس کی کبریائی کی صدا کو بلند کر دیا اور استغفر اللہ کہہ کے اپنی کم مائیگی کا ذکر کر دیا، اور ہم تو حضور علیہ السلام کے قدموں کی حق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے غلاموں کی غلامی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں حضور علیہ السلام کو بھی اس بات کی تلقین فرما دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، حبیب علیہ السلام جب اللہ کی مدد آ پہنچی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے اپنی نگاہ مبارک سے ہزاروں کی تعداد میں فوج در فوج لوگوں کو اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرات گرامی کا ذرا غور کیجیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، ایسے عالم کے اندر آپ نے پروردگار عالم کی پاکی کو بیان کرنا ہے اور اس سے مغفرت کو طلب کرنا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ انسانوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا تھے، ہر روز 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اہل ایمان کی راتیں اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہیں، اور اس ذکر کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچ جایا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اور عباد الرحمن کا چلن کیا ہوتا ہے؟ وہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ معصوم جان کو، بے گناہ جان کو قتل نہیں کرتے، وہ زناکاریوں کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ ان گناہوں کی گریوٹی اور شدت و حدت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ان سے ان میں سے کوئی خطا ہو جائے تو پھر اجلت کے ساتھ پلٹنے میں دیر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض گناہ گار بندوں کے دل میں جو خیال آیا، اللہ نے کمال دلاسا دیا، اللہ وہ تو عباد الرحمن تھے،
میں تو خطا کار ہوں، اللہ میں تو گناہ گار ہوں، اللہ میں نے تو زنا اگر نہیں کیا تو زنا کے مقدمات تو مجھ سے بھی ہوئے، نگاہوں کی خطا تو مجھ سے بھی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی میں نے قتل نہیں کیا لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتی یا ان کے ساتھ ناحق زیادتی تو میں نے بھی کی، اللہ تبارک و تعالی میں نے شرک تو نہیں کیا لیکن ناشکری تو میں نے بھی کی۔ حضرات گرامی کہتے جب ان باتوں پہ انسان غور کرتا ہے تو کب کب آ جاتا ہے، اور ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو تجھ سے بڑے گناہگار ہیں، جو شرک کو لے کے آئیں گے، جو قتل کو لے کے آئیں گے، جو زنا کو لے کے آئیں گے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، جو عباد الرحمن ہوتے ہیں نہ تو پیسے کو دبوچ کے رکھتے ہیں نہ اس کو ضائع کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے اپنے پیسے کو صحیح طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور باقی مال کے اندر اہل ایمان کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں جو حق ہوتا ہے متعین ہوتا ہے، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی، للسائل والمحروم، وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ سوال کرنے والوں کے سوال کو سن کے ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کی نگاہیں سماج کے اندر محروم طبقات کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں، وہ غریب فقراء نادار لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے پاس اپنے مال کو پہنچاتے ہیں۔ اور جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کو کج بحثی میں ضائع نہیں کرتے۔ عمران خان چڑھ گیا، میاں صاحب اتر گئے، میاں صاحب چڑھ گئے، خان صاحب اتر گیا، پولو گراؤنڈ کا فلاں گھوڑا آگے ہے، فلاں گھوڑی پیچھے ہے، حضرات گرامی قدر فلاں جگہ کے اوپر جناب والا بکیا جو ہے بک لے کے بیٹھا ہے، فلاں جگہ کے اوپر جوا خانہ کھلا ہوا ہے، فلاں جگہ کے اوپر انٹرٹینمنٹ کے تمام لوازمات پورے ہیں۔ یہ کیا تماشے والی باتیں ہیں حضرات گرامی قدر، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، یہ جو فلسفہ ہے باطل ہے، یکسر باطل ہے۔ بابر بے شکوش کے عالم دوبارہ نیست، حضرات گرامی قدر یہ فلسفہ باطل ہے کہ انسان زندگی میں ایک مرتبہ آیا ہے کھل کے عیش کرے۔ حقیقت زندگی کیا ہے؟ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ حضرات گرامی قدر چند روزہ زندگی اور پھر موت کی آغوش ہے، چند روزہ رونق کا میلہ، چند روزہ رشتہ دار اور دوست احباب کی صحبت، اور پھر قبر کی تاریکیاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جاہلوں کے ساتھ جب ان کا پالا پڑتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام متارکت کر دیتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کو الوداع کر دیتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے، ان سے الٹی سیدھی بحثیں کرنے کی بجائے کہ مولوی صاحب داڑھی نہ رکھوں تو کیا ہو جائے گا، مولوی صاحب شلوار اوپر نہ کروں تو کیا ہو جائے گا، مولوی صاحب پردہ تو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، مولوی صاحب اس دور کا سود استحصالی تھا، یہ سود غیر استحصالی ہے، مولوی صاحب جو باجا گاجا ہے اس میں کیا حرج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تعویل کرنے والے اور شریعت کے ہر معاملے کو الٹا سیدھا کرنے والے انسان ان کے ساتھ کج بحثی کے اندر اپنے وقت کو برباد کر کے، اپنے دل کے سکون کو برباد کر کے کوئی اچھی اچیومنٹ نہیں کرتا۔ چنانچہ جس بندے کے بارے میں انسان کی آبزرویشن ہو یہ خیر سے دور ہے، یہ بھلائی سے دور ہے، یہ شرارت کرنا چاہتا ہے، یہ وقت کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو عقل مند مومن کی پہچان کیا ہے؟ عقل مند مومن جو ہے السلام علیکم کہہ کے آگے نکل پڑتا ہے، وقت کو برباد نہیں کرتا۔ اور عباد الرحمن کا وصف یہ ہے کہ وہ آیات الہیہ کے اوپر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، بلکہ کھول کھول کے آیات کے مفہوم اور معانی کے اوپر غور کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ قرآن پڑھ لیا لیکن حقیقی عقیدہ توحید سمجھ میں نہیں آیا،
کئی مرتبہ قرآن پڑھ لیا لیکن حقیقت نبوت سمجھ میں نہیں آئی، کئی مرتبہ قرآن پڑھ لیا لیکن یوم حساب اور یوم معاد سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کس طرح کی بات ہے؟ 7ویں پارے کی ایک آیت کا ٹکڑا کئی مرتبہ جھنجھوڑتا ہے، ہلاتا ہے اور انسان کو تفکر کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں انہیں عذاب علیم کا مزہ چکھنا پڑے گا اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ تیری کون سی آیات کو ہم جھٹلا رہے ہیں؟ اس سے آگے کیا کہا؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں میرے پاس غیب دانی ہے، نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں۔ اللہ تو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، لیکن حاجی صاحب ہر رمضان میں 10 قرآن کو ختم کرنے کے باوجود عقیدہ وہی ہے جو والدین کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی ہے جو ددیال کا عقیدہ ہے، ننیال کا عقیدہ ہے۔ عباد الرحمن کی شان یہ ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا بتلا رہا ہے، اللہ کیا مجھ سے چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا تقاضے ہیں، اللہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو مجھ سے طلب کر رہے ہیں۔ رحمان کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب کو حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے، اور رحمان کا بندہ صرف اپنی حد تک جو ہوتا ہے اپنی ہی فکر نہیں کرتا بلکہ اپنے بیوی بچوں کی بھی پوری فکر کرتا ہے، اور یہ الفاظ کہتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور بچوں میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کو پیدا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، دنیا داروں کی امامت کی بات نہیں کی، تاجروں کی امامت کی بات نہیں کی، شور شرابہ کرنے والوں کی امامت کی بات نہیں کی، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ کتنی اچھی دعا مانگی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت کے اندر مہمان خانوں کو تیار کر دیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فردوس بری کے اندر مہمان خانوں کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی کا دنیا کے اندر ہم نے گھر دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، دادا کا نام لکھا ہوتا ہے، دادا کی موت کے بعد بیٹے کا نام لکھا جاتا ہے، بیٹے کی موت کے بعد پوتے کا نام لکھا جاتا ہے، پوتے کی موت کے بعد پڑپوتے کا نام لکھا جاتا ہے۔ مجھے اپنے باپ کا پتا ہے، دادا کا پتا ہے، پردادا کے نام کا پتا ہے، پردادا کا باپ کون تھا صحیح طور پہ پتا نہیں، پردادا کا دادا کون تھا کچھ پتا نہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ جو 5ویں 6ٹھی پشت کے اندر میں نے اپنے پردادا کے دادے کو بلا دیا تو کیا میرے پوتوں کے پوتے مجھے یاد رکھیں گے؟ آپ کے پوتوں کے پوتے آپ کو یاد رکھیں گے؟ نہیں، یہ نام مٹ جائیں گے، یہ پھٹیاں پوچھ دی جائیں گی، یہ پلیٹیں اتار دی جائیں گی، انسان بھولی ہوئی داستان بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر جس کے پوتے دوتے اس کو یاد نہیں رکھتے، اس کو بیگانے کیوں کر یاد رکھیں گے؟ لیکن جنت کے مہمان خانوں کا عالم کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح والے ہیں، ان کو جنت الفردوس حاصل ہوگی، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ کبھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ اپنے گھر میں موجود ہو، 10 مرلے کا گھر ہے، کنال کا گھر چاہتا ہوں، کنال کا گھر ہے، ایکڑ کا گھر جاتا ہوں، ایکڑ کا گھر ہے، میں سوئٹزرلینڈ کی سیر چاہتا ہوں، میں بینکاک کی سیر چاہتا ہوں، لیکن جنت کے مہمان خانوں کا عالم کیا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا
خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس کو کبھی تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جنت ہمارے اہداف کے عروج کا نام ہے، جنت نعمتوں کے عروج کا نام ہے، جنت مسرتوں کے عروج کا نام ہے، جنت راحتوں کے عروج کا نام ہے، جنت خوشیوں کے عروج کا نام ہے، جنت مالک کائنات کے دیدار کا نام ہے، جنت مالک کائنات کی رضوان کا نام ہے، جنت مقصد حیات کا نام ہے، جنت سب سے بڑی خوشبختی کی علامت ہے، اور جہنم سب سے بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے طغیانی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کے زیب و زینت کو سب کچھ بنا لیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا شخص جہنمی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا سا جنتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ عباد الرحمن کی خصوصیات اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی، ہم حقیقی معنوں میں فلاح اور بہبود اور کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو جائیں گے، اور اگر یہ نشانیاں پیدا نہیں ہوں گی تو حسرت اور ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عباد الرحمن والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ اللہ رمضان مبارک میں کی گئی ٹوٹی پھوٹی کمزور اور ناقص عبادات کو قبول و منظور فرما۔ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ چھوٹی چھوٹی حسنات کو قبول فرما۔ اللہ پہاڑوں جتنی بڑی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ آسمان و زمین کے درمیان والے فاصلے کو پر کرنے والی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سکون قلب، امن اور اطمینان والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ حیات طیبہ نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہم سب کی روحانی، جسمانی، نفسیاتی، شیطانی بیماریاں دور فرما۔ اللہ شیطان لعین کے شر اور فتنوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے اور نفوس کی شرارتوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امن اطمینان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جہاں جہاں ہماری زندگی میں مشکلات ہیں ان معاملات کو ہمارے لیے آسان بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان کے روزوں کو، راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔